You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ کل آپ حضرات کے سامنے میں بیان کر رہا تھا مسجد نبوی شریف کی تعمیر کے حوالے سے، آج وہیں سے آگے شروع کرتے ہیں۔ تعمیر مسجد نبوی شریف کی جب شروع ہوئی تو سب سے پہلا پتھر جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے رکھا، دوسرا پتھر سیدنا ابو بکر پاک نے رکھا، پھر حضرت عمر بن خطاب نے رکھا، تیسرا پتھر حضرت عثمان غنی نے رکھا، اور چوتھا پتھر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے رکھا۔ اور پھر اسی طرح سیرت حلبیہ میں ہے کہ حضور نے فرمایا یہ لوگ اسی طرح میرے بعد ان کی ترتیب ہوگی۔ تو بہرحال یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفاء میں پہلا نمبر جو ہے سیدنا ابو بکر پاک کا ہے، دوسرا حضرت عمر بن خطاب کا ہے، اور تیسرا جو ہے حضرت عثمان غنی کا، اور چوتھا حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا ہے۔ لیکن پھر بھی ہم کسی قسم کے ٹکراؤ کے قائل نہیں ہیں، کیونکہ حضرت علی پاک کا جو شمار ہوتا ہے یہ اہل بیت کے اندر ہوتا ہے، اور خون رسول کا اور گھر والوں کا اور در والوں کا کسی قسم کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ خون خون ہوتا ہے، اس کا مقام اپنا ہے، اور حضور کے منظور نظر صحابہ کا مقام اپنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد تیار ہو رہی تھی تو مسجد کی شمال کی جانب جیسے یہ محراب ہے، اور اس کے بائیں سائڈ پر حجرہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اسی کی بائیں سائڈ پر تھوڑا پیچھے ہٹ کر اس جگہ پر، وہاں پر اونچی سی وہ جگہ بنائی گئی ہے، تقریباً 2-2.5 فٹ اونچی ہے، اس پر تقریباً 20 یا 25 لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وہ اصحاب صفہ کا چبوترا ہے، ہمیں اس پر بھی نفل ادا کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو کرے۔ تو وہاں پر بھی حاجیوں کا رش ہوتا ہے، یعنی جیسے صراط الجنہ میں مشکل ہوتا ہے نوافل پڑھنا، لیکن صفا کے چبوترے پر آسانی ہوتی ہے، اگر آپ وقت سے جائیں تو آپ کو جگہ مل جاتی ہے۔ تو وہ تھوڑا سا اوپر کر گیا، پوری مسجد میں تھوڑا سا 2 فٹ 2.5 فٹ اوپر کر گیا۔ وہاں پر کوئی چٹائی بھی نہیں تھی، کوئی کسی قسم کا کوئی بستر نہیں تھا، مٹی پر بیٹھ کر جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے جان ساروں کی تربیت کر رہے تھے جنہوں نے اپنا سر تن من دھن حضور کی ناموس پر قربان کر دیا، اور وہیں پر اسی جگہ پر حضور اپنی پیشانی اس مٹی پر رکھ کر کئی گھنٹوں اپنے اللہ سے کلام کیا کرتے تھے۔ سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، ساری کائنات کا سردار ہے اور مٹی پر بیٹھے ہوئے صحابہ کو درس دے رہے ہیں۔ صحابہ کرام میں صفا کے چبوترے پر جو صحابہ بیٹھے ان کی کم سے کم تعداد 450 ہے، زیادہ سے زیادہ اگر کسی نے لکھی ہے تو 1500 سے اوپر وہ تعداد نہیں ہے۔ یہ صفا اصحاب صفا انہیں کہا جاتا ہے۔ اصحاب صفا کے والدین رشتہ دار یہ بالکل موجود نہیں ہوتے تھے، یہ لوگ ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے حضور کے ساتھ، کوئی کسی کے کچھ فوت ہو گئے تھے، یہ وہیں پر رہتے تھے، دن بھر لکڑیاں جمع کرتے تھے، اور پھر وہاں پر آگ جلاتے، وہیں پر کھانا پکتا تھا، اور وہیں پر احادیث رسول اور حضور کے فرامین سنا کرتے تھے۔ انہیں میں حضرت ابو ہریرہ کا شمار بھی ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ ایک دن صفا کے چبوترے پر، گھر تو نہیں تھے ان کے، بھوک سے بڑے نڈال ہو گئے، اتنی بھوک لگی تو جن صحابہ کے گھر تھے اس رستے میں کھڑے ہو گئے، سیدنا ابو بکر پاک آگے تو پوچھنے لگے ابو ہریرہ کیوں کھڑا ہے؟ یہ کھڑے اس لیے تھے کہ کوئی کھانا مل جائے گا رستے میں۔ حضرت ابو بکر پاک نے جب یہ سوال کیا ابو ہریرہ کیوں کھڑے ہو، تو کہنے لگے میں نے ایک قرآن کی آیت کی تفسیر پوچھنی ہے، وہ آپ بتا دیں۔ حضرت ابو بکر پاک نے تفسیر بتائی، چلے گئے۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق گئے نا تو حضرت ابو ہریرہ مسکرائے، کہنے لگے ابو بکر تو نے میرے دل کا حال تو دیکھا ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر آ گئے، حضرت عمر بن خطاب آئے، ابو ہریرہ کیوں کھڑے ہو؟ یا عمر بن خطاب اس لیے کھڑا ہوں کہ قرآن کی آیت کی تفسیر بتا دیں۔ حضرت عمر پاک نے بھی تفسیر بتائی، چلے گئے۔ ابو ہریرہ کہنے لگے میرے دل کا حال تو تمہیں نہیں پتا کیوں کھڑا ہوں۔ یہ دونوں جب واپس چلے گئے اتنے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ ابو ہریرہ کیوں کھڑے ہو؟ یا رسول اللہ قرآن کی آیت کی تفسیر پوچھنی ہے۔ حضور نے ہمیں اچھا کتنے دن سے کھانا نہیں کھایا، کتنے دن سے بھوکے ہو؟
تمہیں بتاؤ ہم تمہیں کھانا دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ 3 دن ہو گئے، کبھی بے ہوش ہو کے گر پڑتا ہوں، لوگ پاگل سمجھ کر، مجنون سمجھ کر، کبھی مرا ہوا سمجھ کر اوپر پاؤں رکھ کر چلے جاتے ہیں، حضور کھانا نہیں کھایا۔ دلوں کا حال میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو ساتھ لیا، اپنے گھروں میں جا کر بلا کر کہا ازواج مطہرات سے، گھر میں کچھ بھی کھانے کو ہو تو دے دو۔ اور یہ حال حضرت ابو ہریرہ کا نہیں تھا، 1500 صحابہ بھی اسی طرح بھوکے بیچارے بیٹھے ہوئے تھے، کھانے کا ہی کچھ نہیں تھا۔ ایک دودھ کا پیالہ باہر آیا، حضور نے فرمایا جاؤ نہ جا کے اصحاب صفہ کے جتنے بھی صحابی ہیں انہیں بلا کے لے آؤ۔ وہ سارے آئے، بھوک حضرت ابو ہریرہ کو لگی، حضور فرماتے سب کو پہلے تم پلاؤ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں دل میں خیال آیا ایک پیالہ ہے، 1500 کی تعداد ہے، 450 کی تعداد ہے، تو اگر انہوں نے پی لیا میرے لیے کیا بچے گا؟ کہتے ہیں جب 1-2 صحابہ نے پیا نا تو پیالہ اسی طرح بھرا ہوا تھا، تو پھر مجھے پتا چلا کہ یہ پیالے کی نسبت حضور کے مبارک انگلیوں سے ہو چکی ہے، یہ جام کوثر بہتا رہے گا اور صحابہ پیتے رہیں گے۔ کہتے ہیں 1500 صحابہ نے پھر اس ایک پیالے سے پیا، سب سیر ہو گئے۔ حضور نے فرمایا اب ابو ہریرہ پیے گا، ایک دفعہ پلایا، فرمایا پھر پی، کہتے ہیں دوبارہ پیوں چھوڑوں پھر پیالہ فل، دوبارہ پیوں پھر پیالہ فل۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں سیر ہو گیا، حدیث کے الفاظ ہیں اتنا دودھ پیا کہ حضرت ابو ہریرہ کے ناخنوں سے کہتے ہیں دودھ باہر آ رہا تھا۔ یہ ایک مثال معاورتاً بولی جاتی ہے کہ اتنے سفید ہو چکے تھے۔ اس کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پیا، دنیا والوں کو یہ بتایا مسلمان کا جھوٹا نہیں ہوتا، 1500 صحابہ کا جھوٹا سید عالم پی رہے، یہ درس دے رہے ہیں۔ ہم تو گھر میں اگر کسی کوئی بڑا، کوئی مہمان، کوئی رشتہ دار، کوئی مزدور پانی پی جائے اس گلاس کو ہی سائیڈ پہ کر دیتے ہیں، لیکن نہیں، سید عالم نے فرمایا کہ جو مسلمان کا جھوٹا اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے، اور حضور نے خود پریکٹیکلی کر کے بتایا۔ صحابہ کرام وطن کی یاد میں پریشان ہوا کرتے تھے، چونکہ مدینہ پاک جو یثرب کے نام سے مشہور تھا، آب و ہوا اس کی انتہائی خطرناک تھی، لوگ بیمار ہو رہے تھے۔ حضرت بلال، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عامر، انہیں شدید بیماری نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ یہ دن بھر مکہ پاک کو یاد کرتے تھے، کاش دوبارہ مکہ میں چلے جائیں، کاش ہم مکہ کی وہ فضا دیکھیں، روتے رہتے تھے مکہ پاک کو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود مکہ سے اتنا پیار تھا۔ اب حضرت عائشہ پاک نے جا کر حضور سے عرض کیا آقا آپ کے جو غلام ہیں یہ مکہ پاک کی یاد میں تڑپ رہے ہیں۔ اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ جس طرح تو نے ان کے دلوں میں مکہ پاک کی محبت کو ڈالا ہے اسی طرح مدینہ پاک کی محبت کو ڈال دے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ بس حضور نے یہ دعا کی نا، اس کے بعد ابھی کبھی ہمیں مکہ کا خیال نہیں آیا، ہم بس مدینہ کے ہی ہو کے رہ گئے، اور جو ایک دفعہ مائیگریٹ ہو کے آیا وہ مدینہ پاک میں اس نے اپنا ڈیرا لگا لیا۔ تو اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا جو کی تھی اس میں حضور نے یہ بھی فرمایا تھا، یا اللہ اس کے بخار کو جحفہ کے مقام کی طرف منتقل فرما۔ یہ جحفہ کا مقام یہ مدینہ پاک کے قریب یہودیوں کی جگہ تھی، بڑی ویران سی جگہ تھی۔ حضور نے فرمایا یا اللہ مدینہ میں یثرب میں جتنی بیماریاں اس مقام پر منتقل فرما۔ باقاعدہ طور پر یہ ساری بیماریاں ایک جسم کی صورت میں اس مقام پر منتقل ہو گئی۔ مواخات کا سلسلہ جاری ہوا، جو مہاجر حضور کے ساتھ آ رہے تھے، مدینہ میں رہنے والے انصار تھے، حضور نے فرمایا ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا جائے گا، اور ہر صحابی کو اس کا اگر 2 باغ ہے ایک اس کا ہو جائے گا۔ صحابہ نے کہا ہم تیار ہیں، حتیٰ کہ صحابہ کرام کی جو نکاح میں بیویاں ہوتی، صحابہ کہتے 2 ہیں ایک اس کے ساتھ شادی کر دیتے ہیں، اور پھر 2 باغ ہوتے ایک اس کو دے دیتے، 2 گھر ہیں ایک اس کو دے دیں۔ یہ ساری سچویشن جب کریٹ ہوئی، سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، تو تھوڑی دیر گزری تو جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ سلسلہ اخوت مساوات جاری تھا۔ حضرت علی روتے روتے آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل کرتا ہے زمین پھٹ جائے اور علی اس کے اندر دھنس جائے۔ یا رسول اللہ آپ نے مہاجر میں سے سب کو اٹھا کر دوسرے کا بھائی بنایا، مجھے کسی کا بھائی نہیں آپ نے بنایا۔ دل میں خیال آیا، بشری تقاضا تھا، ہو سکتا ہے کہ مجھے سمجھا ہی نہیں ہے کہ مجھے کسی کا بھائی بناتے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی پاک کا ہاتھ پکڑا، حضور نے فرمایا مہاجر کو انصار کا بھائی بنایا ہے، فلاں کو فلاں کا بھائی بنایا۔ لوگوں یاد رکھو انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ دنیا و آخرت میں حضرت شیر خدا کو
آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بھائی بنا دیا۔ مدینہ پاک میں اسلام لانے والوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، مہاجرین کی آمد سے مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ اوقات نماز سے آگاہ کرنے کے لیے صحابہ کو بلانے کے لیے کسی چیز کی ضرورت تھی کہ صحابہ وقت پر نماز آ کے پڑھیں۔ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی جب تو حضرت بلال ایک جملہ کہتے تھے، وہ جملہ یہ تھا الصلاۃ جامعۃ، یہ اذان تھی پہلے، کیا کہتے الصلاۃ جامعۃ، صحابہ کو پتہ ہوتا بلال بلا رہے نماز کا وقت ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک کیبنٹ بلوائی، اس میں میٹنگ کی، حضور نے فرمایا مشورہ دو کہ کس طرح نماز کے اوقات میں اپنے غلاموں کو بلایا جائے۔ ایک صحابی نے کہا ہمیں بوک بجانا چاہیے، ایک نے کہا ہمیں ناقوس بجانا چاہیے۔ بوک ایسے سینگ کو کہتے ہیں جو اندر سے سینگ تو خالی ہوتا ہے، وہ بڑے لمبے لمبے سینگ ہوتے ہیں، اس میں یہودی جو ہے وہ آواز دیتے تھے، وہ گونجا کرتی تھی ہر جگہ پر، وہ اپنی عبادت کیا کرتے تھے۔ ناقوس جو تھا یہ ایک ڈھول ہوتا تھا چاندی کا، عیسائی اپنی عبادت کے لیے ناقوس بجایا کرتے تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طریقہ تو یہ پسند نہیں تھا، لیکن حضور نے ناقوس بچانے کی اجازت دے دی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زید اسی رات وہ جا کر سونے لگے تو خواب میں ایک نورانی چہرے والے کو دیکھا، اس نے ناقوس اٹھایا ہوا ہے جو ڈرم تھا۔ حضرت عبداللہ بن زید نے کہا کہ نورانی صورت والے یہ ڈول مجھے دے دیں، ہم اسے نماز کے لیے صحابہ کو بلائیں گے۔ اس نے کہا میں تمہیں اس سے اچھا ناقوس نہ دے دوں؟ عبداللہ بن زید نے کہا کہ اچھا آپ بتائیں کیسا ناقوس ہے؟ تو وہ جو نورانی چہرے والے تھا اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، پوری اذان دے کے بتایا۔ عبداللہ بیدار ہوئے خواب سے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، آقا ایک خواب دیکھا ہے۔ حضور کو یہ جب کلمات سنائے تو حضور نے فرمایا جاؤ بلال کو سکھاؤ، انہی کلمات سے ہم صحابہ کو نماز کے لیے بلائیں گے۔ یہ کلمات جب بلند ہوئے نا حضرت بلال کی زبان سے تو حضرت عمر بن خطاب نے سنے۔ حضرت عمر بن خطاب سن کر دوڑے چلے، حضور یہی خواب میں نے رات کو دیکھا ہے۔ پھر آج تک جتنے بھی مؤذن اذان دیتے ہیں یہ وہ خواب میں کلمات جو اللہ کی طرف سے صحابہ کرام کو دیے گئے تھے انہی کے ذریعے سے نماز میں بلایا جاتا ہے۔ یہودیوں نے عداوت شروع کر دی کہ اب اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اور یہودی یہ بڑے بدبخت قوم ہے، اور یہ فراڈ ان کے اندر رچا بسا ہے یہودیوں کے اندر۔ یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے باقاعدہ طور پر اپنی عبادات میں دعائیں مانگتے تھے حضور کے وسیلے سے، یا اللہ جو آخری نبی آئے گا ہم اس کا وسیلہ دے کر التجا کرتے ہیں۔ تو جب حضور آ گئے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ عبداللہ بن سلام ان کے بہت بڑے عالم تھے اور انہوں نے ان کو بھیجا تھا کہ جائیں آپ جا کر بات کریں۔ عبداللہ بن سلام نے سوالات کیے، شکوک و شبہات دور ہوئے، اسلام لے آئے۔ حضور نے فرمایا عبداللہ تیری حیثیت کیا ہے؟ عرض کرنے لگے حضور میں بہت بڑا عالم ہوں، سارے میرے قبیلے والے میری بات مانتے ہیں، جتنے بھی یہودی ہیں سارے میری بات مانتے ہیں۔ تو آقا اگر میں ان سے کہہ دوں نا کہ تم کلمہ پڑھ لو، ساروں نے کلمہ پڑھ لینا ہے۔ حضور نے فرمایا تو پھر اندر رک۔ یہودیوں کو حضور نے بتایا کہ اگر تمہارا قبیلے کا بڑا عالم سردار کلمہ پڑھ لے پھر، انہوں نے کہا ہم پڑھ لیں گے۔ حضور نے فرمایا عبداللہ بن سلام باہر آؤ۔ عبداللہ بن سلام نے آ کر کہا میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ سارے یہودی مکر گئے، کہنے لگے انت شرنا و ابن شرنا، تم بدترین انسان ہو اور بدترین انسان کے بیٹے ہو، تم پر جادوؤں کا اثر ہو چکا ہے۔ عبداللہ بن سلام غصے میں چلے گئے، اور پھر کچھ دن گزرے تو یہودیوں نے پھر نا تورات میں رد و بدل شروع کر دی۔ ایک عورت مرد سے زنا ہو گیا، شادی شدہ جوڑا تھا، وہ آئے آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ زنا کی جو سزا ہے وہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا تورات لیا اس میں لکھی ہوگی۔ کہنے لگے تورات میں کوئی سزا نہیں ہے، بس ہم جب بھی کوئی زنا کرتا تھا اس کو رسوا کر دیتے تھے۔ حضور نے عبداللہ بن سلام سامنے بیٹھے، انہوں نے کہا لے کے آؤ تورات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کی سزا کیا ہے۔ کہنے لگے نہیں ہے سزا۔ تورات پڑھنے لگے تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اس آیت پہ رکھا اور آگے پیچھے سے حصہ سارا پڑھ لیا، وہ والی آیت نہیں پڑھی۔ عبداللہ بن سلام انہوں نے کہا تمہیں تو تورات آتی نہیں ہے، مجھے زبانی آتی ہے، میرے ہاتھ میں دو۔ عبداللہ بن سلام نے وہ جملہ پڑھا جہاں پر لکھا تھا کہ جو تورات میں حکم تھا کہ رجم جو ہے ان کی سزا ہے، انہیں رجم کیا جائے گا۔ ساروں نے تسلیم بھی کیا، لیکن پھر بھی حضرت عبداللہ بن سلام کے حوالے سے
انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ نہیں پڑھا، لیکن پھر بھی اسلام کو اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ عروج دے رہا تھا، اور مدینہ پاک میں یہ سلسلہ جاری تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں پیار و محبت سے حضور کی سیرت سننے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔